اپنا مسلح تو آپ کسی دنیا دار کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہیں. ابھی خاکوان کے ساتھ مسلح پہ کھڑے ہوں گے، آپ کہیں گے اوہ تم مولوی صاحب نہیں ہو، پیچھے کھڑے ہو جاؤ. پارٹی کی جنرل سیکرٹری ہے لیکن مسلح پہ نہیں چھوڑو گے اس کو، جو آپ کہتے ہیں یہ پیغمبر کو جگہ ہے. محراب پہ ان کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے. وہاں تو آپ اپنے آپ کو اس کا میراث اپنا سمجھتے ہیں کہ یہاں اس کے وارث ہم ہیں. یہ سیاست میں کیا ہو جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کھل کر فرما دیا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعد. میں تو ختم نبوت والوں سے کبھی بیعت بھی کر لیتا ہوں کہ بھئی آپ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت بڑی خدمت ہے، کوئی آسان خدمت نہیں ہے، لیکن ختم نبوت بھی سیاست کے ذیل میں رسول اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، ایک آتا تھا دوسرا جاتا تھا، اور اب آخری سیاسی نظام میرے ہاتھ میں ہے اور میرے وقت کوئی نبی نہیں ہو. اللہ اکبر. ہاں خلفاء ہوں، قیامت تک آتے رہیں. تو سیاست کے محاذ پر بھی ہم نے اس بات کو لوگوں کو سمجھانا ہے. مسئلہ بنیادی یہ ہے. میں ایک بات بڑے وضاحت کے ساتھ کر دینا چاہتا ہوں. ہم اس وقت 21ویں صدی میں جا رہے ہیں. 21ویں صدی سے پہلے 20ویں صدی اور اس سے پہلے 19ویں صدی، زیادہ پیچھے نہیں جاتے، اور اس بر صغیر کی بات کرتے ہیں. جب تک 19ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی کے وسط تک، جب تک بر صغیر کے مسلمانوں کی قیادت علماء کرام کے ہاتھ میں تھی، مجھے کوئی ایک مثال پیش کرو کہ کوئی دیوبندی بریلوی مسئلہ پیدا ہوا ہو، کوئی شیعہ سنی مسئلہ پیدا ہوا ہو، کوئی فساد پیدا ہوا ہو، کوئی قومیں آپس میں لڑی ہوں، کوئی فساد دنگے ہوئے ہوں. ان کی قیادت میں مکمل امن تھا اور امت جڑی ہوئی تھی ان کے ساتھ. لیکن اس کے بعد پھر سیاست جن لوگوں کے ہاتھ میں آئی، آج تک خون ریزی سے ہماری جان نہیں چھوٹی. فتنہ و فساد، نفرتیں، لڑائیاں. ہم مذہبی حلقے کے لوگ ہیں. جمعیت علماء اسلام کو اس لیے زیر اعتاب لایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو لڑاتے کیوں نہیں ہیں. یہ صحیح معنوں میں سنی نہیں. بابا ہم نے سنیت کا شناخت ختم نہیں کیا، ہم نے حنفیت کی شناخت ختم نہیں کی، ہم نے دیوبندیت کی شناخت ختم نہیں کی، اور اس کے باوجود ہم عوام میں جاتے ہیں، عوام سے بات کرتے ہیں، ہر مکتب فکر سے بات کرتے ہیں. بر صغیر میں جمعیت علماء کا وجود آیا تو تمام مکاتب فکر موجود ہیں. قوم کو جوڑنے کی بات کرنی ہے، انسانیت کی بات کرنی ہے. ہم نے تو اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں. اب دیوبندیت بھی ایک دکان بن گئی. کسی فرقے کو گالیاں دو اور سٹیج گرما دو، بس اس کا معنی ہے کہ آپ نے بڑی زبردست خدمت کر لی اپنے عقیدے کی. یہ طریقہ ہمارے اکابر کو نہیں آتا تھا. کبھی کوئی پوری زندگی میں کوئی ایک آدھ واقعہ کسی موقع پر ہوا، اس کو بطور حوالہ پیش کرتے ہیں، پوری زندگی وہ کیا کرو گے؟ تو اس لحاظ سے ہم نے اپنے جدوجہد جاری رکھی. میں نے پارلیمنٹ میں کہا، بڑے وضاحت کے ساتھ میں نے تمام ممبران کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے ایک خاص فرقے کے حوالے سے اشارہ نہ کیا کرو. میں یہاں جو بات کروں گا وہ تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہوگی اور امت مسلمہ کی نمائندگی ہوگی. نعرہ تکبیر. آج ہم نے الحمدللہ جدوجہد ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ قبل نتیجہ حاصل کرتے ہیں.
آپ نے خود دیکھا، مشاہدہ کیا کہ کس طرح ہمارے ٹی وی چینلوں کے اوپر قادیانیوں کے حوالے سے بات چیت شروع ہو گئی. ایسا تاثر دیا جانے لگا جیسے کہ ہم کوئی بڑی زیادتی کر رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم کیوں ہیں. کم وقت ہو، وہ ہم ساری امت مسلمہ کو کافر کہتے ہیں. اور مجھے یاد ہے جب میرے والد صاحب نے اسمبلی میں سوال کیا تھا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آج زندہ ہوتے اور مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان نہ لاتے تو وہ مسلمان ہوتا یا کافر کرنے کا کافر ہوتا. حضرت عمر کے بارے میں یہی کہا، حضرت عثمان کے بارے میں یہی کہا، حضرت علی کے بارے میں یہی کہا، حضرت فاطمہ کے بارے میں یہی کہا، حضرت حسنین کے بارے میں یہی کہا کہ وہ کافر ہوتے. لیکن پھر اللہ نے سپریم کورٹ میں پھنسایا اور اللہ نے مدد کی اور ایک دفعہ پھر ایسی کمر ٹوٹی کہ انشاءاللہ اگلی صدی تک تو دوبارہ کمر بھی سیدھی کرنے کی پوزیشن میں لیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان. ہمارا ایک پارلیمانی کردار ہے. ملک ہمارا ہے، آئین ہمارا ہے، پارلیمنٹ ہماری ہے، عوام ہمارے ہیں، ان کے بنیادی حقوق وہ ہمارے ہاتھ میں امانت ہیں. 26ویں ترمیم لے آئے آئین کے اندر. پہلے تو ہمیں وہ دکھا نہیں رہے تھے کہ اس میں ہے کیا بلا. پھر 2-3 دن کے بعد جب وہ مسودہ دکھایا تو وہ ایک کالا ناگ تھا. سب سے پہلے حملہ جو اس میں ہوا تھا وہ انسانی حقوق کے شق پہ ہوا تھا. آئین کے آرٹیکل 8 پہ حملہ ہوا تھا. اس کے کوئی 56 کلازز تھے، 56 شقوں پر مشتمل. اور الحمدللہ 1 مہینہ یا کچھ اس سے زیادہ کی جنگ جو ہم نے دلیل کی جنگ لڑی ہے، بیٹھ کر جنگ لڑی ہے، ہم نے حکومت کو 34 شقوں سے دستبردار کرایا. نعرہ تکبیر. تاج و تخت اور سر 22 شقوں پر آ گئے. پھر ہم نے اپنی چیزیں ملائی. ہم نے اس میں ایک ترمیم سود کے حوالے سے لگا دی، 2 ترامیم فیڈرل شہری کورٹ کے حوالے سے اور 2 ترامیم اسلامی نزدیک کونسل کے حوالے سے. اس سے ادارے بھی مضبوط ہو گئے، ایک پیش رفت ہو گئی. اور ہم اسمبلی میں ہیں کتنے؟ قومی اسمبلی میں 8، سینٹ میں 5. تو جب اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے تو کچھ امتحان بھی لیتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے. تو اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں. مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے ملک کی سیاست میں اور ہمارے ملک کے سیاسی ماحول میں، حکمرانوں کے ماحول میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے سب سے مشکل چیز اسلام بن گئی. کوئی ایک لمحہ کے لیے انہوں نے گریباں میں جھانکا ہے؟ کوئی ایک لمحہ کے لیے انہوں نے شرمندگی محسوس کی ہے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نظام کو بھی قبضے میں لیے ہوئے ہیں، لیکن سب چیزیں ماننی ہیں، اسلام نہیں ماننا؟ پھر مدرسے کے مسئلے میں مشکل پیدا کی. یہ بڑی پرانی مشکل ہے. مدارس کو توڑا انہوں نے. وہ جنگ ہم نے لڑی اور الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہو گئے. لیکن یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی کچھ مرحلے باقی ہیں اس کے. آپ نے جاگے رکھنا ہے. محنت اور جدوجہد کے لیے بھی جاگتے رہنا ہے اور رات میں دعاؤں کے لیے بھی جاگتے رہنا ہے. لیکن اس کی اہمیت جو ہے وہ ہر وقت مد نظر رہے. لم تفعل فما بلغت رسالته. تو یہ امانت ہے آپ کے ہاتھ میں.
اور باقی تو سیاسی معاملات ہیں، روزمرہ کے مسائل ہیں، چلتے رہتے ہیں، کبھی اتار کبھی چڑھاؤ، کبھی اتار، نشے و فراز ہیں، چل رہے ہیں، لیکن اسی میں ہم نے سفر کرنا ہے۔ اور جو آئین اور قانون کا راستہ ہے، جو اعتدال کا راستہ ہے، وہ پاکستان کے علماء کی اجماعی رائے کے نتیجے میں۔ اگر کچھ لوگ جذباتی ہو کر اس سے منحرف ہو رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ملکۃ الارض میں علماء ہیں، مدارس ہیں، جامعات ہیں، استاد ہیں، ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، وہی ہمارے لیے حجت ہے انشاءاللہ۔